تکبر غرور دے نال یارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا تکبر غرور دے نال یارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا جس دل وچ غیر موجود ہووے سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا تے مخلوق پابند ہے او دے ایک کن دی مخلوق پابند ہے او دے ایک کن دی اور او کسے دا نہیں پابند ہو سکدا سونے اللہ کولو منگیا کر جدا فیصلے کدی بند ہو سکدا ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت کی بریائی اور بڑائی اور ہر قسم کی شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات سید کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ میرے اور تسل پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے حضرات کرام جیسا کہ گزشتہ 2-3 جمعہ تو بچیاں کی تربیت کے حوالے نال گفتگو کر رہے ہیں انہاں دی ایسی تربیت کر جائیے جڑی تربیت سانو آخرت نو فائدہ کرے بلکہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اچھی اولاد والدین واسطے دنیا تے بھی سکون ہے آخرت کے اندر بھی سکون ہے اور میں تساں حضرات کے سامنے تربیت کا ایک پہلو بیان کرنے والا کہ بچیاں واسطے تگو دو محنت کوشش دے نال نال اللہ رب العالمین دے کولوں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ جیڑی تو سانو اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد نو نیک بنا دے دنیا کے ساڑے واسطے سکون دا سبب بن جائے
ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، اطمینان بن جائے۔ اب دیکھو نا، بندہ اپنی اولاد کو پالن واسطے طرح طرح دیا کوششاں اور محنت کرتا ہے۔ سخت گرمی کے اندر سخت سردی کے اندر سخت بارش کے اندر چاہے آندیاں اور طوفان آندے ہون، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ دے بندے سکون کر لے، آرام کر لے۔ سردی کی شدت ہے، گرمی انتہا تو زیادہ ہے۔ اب ایک نا جھکڑ چلتا پیا، بہت تیز اندھیری ہے، اپنے معاملے کو ترک کر دے، چھڑ دے، اور بندے کا صرف اور صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایک ہی گل ہوتی ہے، ایک ہی کہنا ہوتا ہے، یار جے اگر میں بہ گیا تو میری اولاد کو روٹی کون دے گا؟ شام کو میں بچیاں واسطے کی لے کے جاواں گا؟ یہاں ساریا کوششاں دے نال اولاد کو پروان چڑھایا ہے، اور انیاں محنت بھی کیتیاں، کوششاں بھی کیتیاں، لیکن آخرت نہ بنے، زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اولاد کا دنیا تے آنا ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے ویر صرف اور صرف دنیا کے اتنے بندہ اپنی آخرت بنانے واسطے آیا ہے۔ دنیا تے شب و روز گزارنے نے آخرت کی تیاری واسطے، اسی ایک امتحان کی تیاری کے اندر مصروف ہوں۔ جس امتحان کی تیاری واسطے اللہ رب العالمین نے سانو بھیجا ہے، اس امتحان کی تیاری کے نال اندر جننے بھی سوال نے انہاں سارے سوالوں کو حل کرا گے، پھر ہی آخرت کے اندر سکون ملے گا۔ حضرات، گزشتہ ایک جمعے کے اندر میں عرض کیتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اولاد واسطے والدین دعا کرتے ہیں نا، کہ اللہ رب العالمین اولاد دے بارے والدین دی دعا نو بڑا پروٹوکول دے، بڑی اہمیت ہے والدین دی دعا دی۔ ادھروں والدہ یا والد ہاتھ اٹھانا ہے، آسمان سارے رستے چیر کے دعا آسمانہ تے پہنچ دی۔ اس کر کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جانے انجانے کے اندر کدی اپنی اولاد نو کوئی ایسا جملہ نہ بول بیٹھنا جہاں جملہ ان کی تباہی، ان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کوئی ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی کے اندر اپنے صحابہ کو نہیں سمجھا رہے، اور ساڈے واسطے علم کٹھا ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما لے، میں دسنا چاہنا کہ اولاد واسطے والدین کی دعا کتنی جلدی آسمانہ تے پہنچتی ہے، اور نکلے منہ کے اندروں بول یہ والدین کے آسمانہ تے کتنی جلدی پہنچتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے واسطے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما لے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما لے۔ ایک آن والا آیا،
آ کے نا نبی پاک علیہ السلام نو فرماتا ہے محبوبہ فلاں جڑا صحابی ہے فلاں جڑا بندہ ہے وہ دی جان انج کر کے حلق دے اندر اٹکی ہے نہ وہ دی جان نکل رہی ہے تے نہ انہوں سکون ہی ہو رہا ہے نہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے نہ فوت ہی ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام جی مینوں دی بیوی نے بھیجا ہے جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام نو جا کے کہو آ کے اپنے صحابی دا پتہ لگے کہ صحابی بڑا پریشان ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا 2 صحابہ نو بھیجا ہے جاؤ میرے صحابہ جا کے فلاں جڑا صحابی نا وہ دے گھر جا کے پتہ کر کے آؤ ماجرا کی ہے وجہ کی ہے سبب دا پتہ کر کے آؤ اے صحابہ گئے نے نبی پاک علیہ السلام دے بھیجے ہوئے صحابہ جدوں تے پہنچتے ہیں اس گھر کے اندر ایک بڈڑی جی ماں موجود ہے ایک بیوی ہوتی موجود ہے بچے ہوتے موجود نے انہاں حالات کا جائزہ لیا ہے ساری صورتحال آ کے نبی پاک علیہ السلام نو دسی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو فرماندے نے محبوبہ اے بندہ جڑا ہے اے بڑا پریشان ہے اے دی بیماری انتہا نو پہنچ چکی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے نے میرے صحابہ اوتھے جی تسی موقع دی مناسبت ویکھ کے آئے ہو او تے دسو وجہ کی ہے سبب کی ہے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا ہے محبوبہ او دی والدہ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا ہے او دی بیوی بھی گھر کے اندر موجود ہے او دے بچے بھی موجود نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محسوس کیتا ہے کہ اے جا بندہ آیا نا جڑی اے دی جان اٹکی ہے لگتا ہے اے دی والدہ اے تے ناراض ہے او دی والدہ نے چند باتاں کیتیاں نے جڑیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام نو آ کے دسیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ کی گفتگو کیتیاں نے کی گلاں کیتیاں نے کیڑیاں گلاں دی وجہ تو دی جان اٹھ گئی ہے سونیا محبوبہ دی مان کر کے کچھ رب ایسے الفاظ بول دیے جن الفاظ اندروں محسوس ہوتا ہے دی والدہ دیتے ناراض ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہن کر کے صحابی نو بھیجیا جانا جا کے دی والدہ نو بلا کے لے آنا والدہ جدوں پہنچی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا ہن کر کے اماں جی آ رہی ہیں ہاتھ دے اندر آسائے کمر جھکی ہے تے والدہ آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھ جاندی ہے سونیا نبی آپ دسو نا کی کہنا چاہتے ہو تسی مینوں بلایا وجہ کی ہے سبب کی ہے فرمایا دیکھنا تیرا بیٹا القما ایدی نام ڈراب رہا کر کے جان اٹک چکی ہے ایدے ساتھ پورے نہیں ہو رہے پریشانی دا عالم دیکھ رہا کتنا تڑپدا پیا ہے نبی پاک علیہ السلام نو بی بی فرماندی ہے اماں جان فرماندیاں نے سونیا نبی آؤ اے جڑا القما ہے اس القما نے مینوں بڑا ہی دکھ دیتا ہے مینوں بڑا ہی پریشان کیتا ہے محبوبہ سونیا اے اپنی بیوی نو زیادہ فوقیت دیندا ہے میری بات نہیں مندا میری بات دی کوئی ویلیو نہیں رکھدا ابے تو نہ میں اے تانوں نقشہ کھچ کے دساں اے بی بی دے دل دے اندر کیویں دیاں باتاں ہون گیاں اے کہندی ہوئے کہ اللہ دے نبی جی ویکھو نا چھوٹا جا سی اینوں میں پالیا اینوں میں جناب انگلی دے نال لا کے چلنا سکھایا اگر مینوں کسے چیز دی ضرورت ہوندی میں اپنی ضرورتاں نو ترک کر چھڈدی ایدی زندگی واسطے ایدیاں جوانیاں واسطے میں اپنے جناب صبر کر لیندی اینوں کھلایا کردی اے جناب مینوں اپنی بیوی نو جناب زیادہ پیار رکھدا ہے او دے نال زیادہ گفتگو کردا ہے اگر کوئی ساڈا جھگڑا ہو جائے اپنی بیوی دی بات نو من لیندا ہے میری بات نو تسلیم نہیں کردا سونیا نبیاں میں دے کیڑے کیڑے دکھ دساں کیڑیاں کیڑیاں باتاں دساں نبی پاک علیہ السلام نے سنیا نا میرے پاک پیغمبر اچانک پریشان نے فرمایا اے القما دی ماں ہن تیرا بیٹا آخری جناب منزلہ طے کر رہا ہے ان کر اپنے بیٹے نو معاف کر دینا پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ فرماندیاں نے
سوچتا ہوئے گا، ماں کی سوچتی ہوئے گی۔ ایک وقت سی جس وقت کے اندر اسی ایک پیار اور محبت کی انتہا کر چھڑتے آپ بھوکے رہندے اینوں کھلاندے۔ اج اسی رستے چ بیٹھے ہاں، اسی نیچے بیٹھے ہاں، ساڈے کولوں چھاپ لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی نو راضی کر رہے ہیں، ساڈے کولوں پوچھیا ہی نہیں ابا جی تہاڈا کی حال ہے، امی جی تہاڈا کی حال ہے، تسی سارا دن کیویں گزارے ہیں، طبیعت کیسی رہی ہے۔ والدین تے اتنے الفاظ بھوکے ہوندے نے، انہاں نوں اتنے الفاظ دے نال آ کے پوچھیا جاوے ابو جی تہاڈا کی حال ہے، والد دے دل دے اندر ٹھنڈ پے جاندی، میرا بیٹا میرے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، میری صحت دے بارے پوچھدا ہے، سرسراجا بھی نہیں بولدا تے والد دے دل دے تے سٹ وجدی ہے، ایویں اماں جی دے دل تے سٹ وج گئی ہے۔ کیا محبوبہ میں اپنے بیٹے نو معاف نہیں کرنا، میں الکما نو معاف نہیں کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ نہ جا کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آؤ نا۔ میرے آقا دے صحابہ اٹھی رہے نے، اماں جی پوچھدیاں نے محبوبہ لکڑیاں کی کرنیاں نے، لکڑیاں دی کی ضرورت ہے؟ میرے آقا فرماتے نے اماں جان تو اپنے بیٹے نو معاف نہیں کرنا، اے دی روح قبض نہیں ہونی، ان تکلیف کے اندر میں محمد اپنے صحابی نو نہیں ویکھ سکدا، مینوں جلاواں گا راکھ بنا دیواں گا، اے دی روح قبض ہو جاوے گی۔ سونیا نبیا میری آنکھاں دے سامنے میرے بیٹے نو رن کر کے جلاؤ گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اماں تو معاف جو نہیں کرنا، تو معاف نہیں کرنا، میں نو جلا دیواں گا۔ سونے نبیا میں اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بیٹے نو جلدیاں نہیں ویکھ سکدی، انج کرو میں رب نو راضی کرن واسطے نو معاف کرنی آ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ نو بھیجے جاؤ نہ جا کے حالات دا جائزہ لے کے آؤ نا، اے جناب الکما دا کی حال ہے، کی معاملات نے؟ آ کے صحابی دس ہے محبوبہ سی جا کے دیکھے الکما دی روح قبض ہو گئی ہے، الکما دنیا تو رخصت کر گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بی بی نے آ کے جدوں معاف کیتا ہے نا، اے سیدھی معافی آسماناں تے پہنچی ہے تے رب العالمین نے اپنے بندے نو معاف کر لیا ہے۔ جدوں والدہ نے معاف کیتا ہے نا، رب نے بھی معاف کر لیا ہے۔ اس واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر دنیا دے اوتے والدین راضی ہون گے آسمان تے رب العالمین راضی ہوئے گا۔ آپ میں دسنا چاہنا اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرنا، تیری زبان دے اندروں نکلے الفاظ بڑے قیمتی نے، انہاں دی بڑی ویلیو ہے، این کر کے الفاظ بیان کریا کرنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین دی دعا بڑی جلدی دے نال آسماناں تے پہنچدی ہے۔ آ ویکھنا میں تینوں ایک دو مثالاں دیواں نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے لکھن والا لکھدا ہے اماں جی دعاواں کردیاں نے اللہ سونیا مینوں اولاد عطا فرمانا، مینوں بیٹا عطا فرمانا۔ اماں جی دعاواں کر رہیاں نے، اللہ پاک نے جدوں اولاد عطا فرمائی نا، بیٹا عطا فرمایا ہے نا، اللہ پاک نے نظراں والی نعمت تو محروم رکھے ہے۔ تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے جدوں بیٹے نو ویکھیا ہے نا، سونیا مالکا میں تے چاہندی سا میرا بیٹا جدوں اکھاں دی نعمت تو محروم ہے، میں چاہندی سا اکھاں والا ہوندا، میں تیرے دین دا خادم بنا دی، معلم بنا دی، لوگاں تک تیرے
کمزور ہے، نظر ہوتیاں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دن تک والدہ دیاں دعاواں سنیاں نے۔ ایک دن ایسا ہویا نا اماں جی دعاواں کر رہی نے، تہجد دا ٹائم ہے، اج کر کے ہاتھ اٹھائے نے، مالکا سونیا اے بیٹا تو ہی عطا فرمایا ہے نا، اللہ اگر تو اکھاں دے دے اور تینوں کوئی پوچھن والا نہیں، سونیا مالکا تو ہی اکھاں عطا کرنیاں نے۔ اماں جی دعاواں بڑی موج دے اندر کر رہی نے، بڑی کریا زاری دے نال کر رہی نے، بڑے اخلاص دے نال دعاواں کر رہی نے۔ اللہ رب العالمین نو اے انداز بڑا ہی پسند آیا نا۔ اماں جی ایک دن صبح صبح اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے نا، این کر کے بیٹا اٹھے اکھاں تے ہاتھ مارے ہیں، ماں دیاں دعاواں دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے بیٹے نو اکھاں عطا کر چھڈیاں نے۔ تم ہی دعاواں کریا کرنا اپنی اولاد واسطے، اے جڑا تیرا ٹائم ہے، تیرا ٹائم بڑا قیمتی ہے، اے نہ ہوے تو دنیا تو چلا جاویں، تیری اولاد در در دے دھکے کھان تے مجبور ہو جاوے۔ اج اپنی اولاد واسطے دعاواں کریا کرنا، تے دعا دے اندر اے بھی دعا پڑھیا کر، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اولاد واسطے والدین دعا کردے نے نا، بڑی جلدی دے نال آسماناں تے دعا پہنچدی ہے۔ اماں جی نے بھی دعاواں کیتیاں نا، امام بخاری نو لوگ جانتے نے، رہندی دنیا تک امام بخاری دا نام روشن رہے گا، انہاں دے حافظے دیاں تعریفاں ہوندیاں رہن گیاں، بڑے بڑے حافظے والے لوگ بھی آئے نے نا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اللہ پاک نے انوکھا ہی ذہن دیتا ہے، انوکھا ہی رب حافظہ عطا کیتا ہے نا۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا سی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک واری حدیث سنتے نے، اللہ پاک انہاں دے دماغ کے اندر حدیث نو نقش کر دیندے نے، بڑے بڑے ذہناں والے لوگ نے نا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نا، انہاں دے بارے میں پڑھیا ہے، اللہ پاک نے ایسا عظیم ذہن عطا فرمایا ہے، ایسا بہترین رب العالمین نے حافظہ عطا فرمایا ہے، لوگاں دے اندر عام مشہور ہے، امام ابن تیمیہ دا حافظہ بڑا پیارا ہے، اے جڑی چیز نو ایک واری سن لیندا ہے یاد ہو جاندی ہے۔ کوفے دے اندر ایک آن والا آیا ہے نا، آ کے امام ابن تیمیہ دا حافظہ چیک کردا ہے، آ کے لوگاں کول پوچھیا او بچہ کتھے آ، جڑے بچے دے حافظے دے بارے لوگ ہیں کر کے بڑیاں بلندیاں تے آوازاں بجا رہے نے، بڑے جناب شور و زور دے نال او دے حافظے دے بارے دسیا جاندا ہے، امام ابن تیمیہ دے بارے اے جناب کہن والا کہندا ہے بچہ ایتھوں ہی لنگدا ہے، ایتھوں ہی پڑھن واسطے جاندا ہے، ایتھوں ہی درس تدریس واسطے جاندا ہے، اپنی طالب علمی زندگی دے اندر ہی قرآن پڑھانا شروع کر چھڑیا ہے، حدیث دا درس دینا شروع کر چھڑیا ہے۔ یہ آن والا آیا نا کہ حافظہ چیک کرنے واسطے، این کر کے امام ابن تیمیہ نو فرماندا ہے، اب ویکھو نا تواڈے ہاتھ دے اوتے تختی ہے، جڑی تختی تسی پکڑی ہے، میں تانوں ایک حدیث دسنا وا، او حدیث